حلال حرام کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ یہ نجاست، طہارت، نفاست، یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. بس ظاہر میں کوئی دھبا نظر نہیں آنا چاہیے. اس سے یہ باقی اس کی کو پانی میں گھول کر دے دیا جائے اور کپڑے پہ چھڑک دیا جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس کی. وہ سمجھانا بھی نا اتنا دشوار ہوتا ہے اس معاملے میں، یعنی کہ ان کو سمجھا بھی دیا جائے کہ یار یہ قبلہ رخ بنا ہے، اس کے بعد ذہن بھی نہیں ہوتا کہ یار چلو قبلہ رخ بنا ہے. بلکہ یہاں تک ایک جگہ تو پاپا اتفاق ایسا ہوا، ان کو سمجھایا کہ جو ہے نا یہ اس طرح کا معاملہ ہے نا، او ہو اب تو بن گیا ہے. تو کہا بھی اتنا خرچہ ہے اور اتنا وہاں بھی تو خرچہ کرتے ہیں، تھوڑا اس پہ بھی کر لیں. تو پھر ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کچھ تعمیرات کا وہ سلسلہ بھی ہوا، لیکن وہ رخ نہیں بدلا نا. کہ وہ رخ بدلنے میں جو ہے نا ان کا جو وہ شو ہے نا جس کو آپ نے وہ کہا جی 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 وہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اچھا وہ جانتے بوجھتے بھی نا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم جو ہے نا یہ کوئی برا کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو ہوتا ہی نہیں ہے توجہ بالکل. پتہ نہیں کہ میں ستم بالا ستم کہہ رہا ہوں، وہ جن کے گھروں میں چلتی ہے وہ بھی مبتلا ہے. یہ باپا کو تجربات ہے، نہیں مانتے بھوت سمجھے کسی کی، خالی ہاں بول کے جان چھڑا لیتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار. میں آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں. میں کہا آپ کے گھر پہ آ کر مطلب بوریا بسترا ڈال دوں گا آپ رخ صحیح کر لو گے، تو یار میں نہیں آؤں گا. بس ڈالو یار، گناہوں سے بچو. میں سب مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سب عاشقان رسول. یہ شریعت الیاس قادری کی نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت بیان ہو رہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گستاخوں سے آپ بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے. حسن جمال مصطفیٰ، آجا کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عزو جلال مصطفیٰ، اصحاب آل مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، جودا نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. بابا یہ واقعین دیکھ رہے ہیں بابا یار ماشاءاللہ، حالانکہ واقعین تو میں گیا ہوں، لیکن ہاں یار یہ گیدرنگ اتنی، یہ تمہاری یار یہ مجلس شورا نے سب جگہ یار رنگ پور دیا یار آپ کی ماشاءاللہ. یعنی کہ میں گیا تو بھی شاید اتنی نفری نہیں تھی جتنی آج یہ آپ کا مطلب ماشاءاللہ مبلغین نے جمع کر لیے، اور خالی مدنی چینل پر بٹھانے کے لیے. اور ایک تعداد تو ایسی ہوگی جو بولتی ہے کہ مدنی چینل پر دیکھ رہا نا، ہم گھر پہ دیکھ لیں گے. یہاں آ کے بیٹھ گئے یار. یہ اتنا جذبہ ہماری مرکزی مجلس شورا نے یار ان کو ماشاءاللہ گھول کے پلا دیا ہے. گھروں سے نکل کر، بسوں میں بھر کر، گاڑیوں میں لد کر، ٹرالروں میں بیٹھ کر، بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ لوگ پہنچتے ہوتے گاؤں سے دیہاتوں سے یہاں کے بیٹھ گئے. حالانکہ ان کے گھر میں یہ مدنی چینل بھی ہوتا ہوگا اور موسم بھی ٹھنڈا. ادھر تو مطلب میرا خیال ہے وہ ٹھیک ٹھاک سردیاں اس وقت ہوں گی واگ کینٹ میں. تو کہ واگ کینٹ کا تجربہ ہے مجھے، ایسا یخ سردیوں میں بھی جانے کا اتفاق کہوں یا بہرحال مدنی قافلہ ہمارا، جب مدنی قافلہ کہتے نہیں تھے، اصطلاح نہیں تھی، ہر جگہ عموماً میں ہی مطلب جاتا ہوتا تھا. مبلغین بھی پھر آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے تھے، قافلوں میں ہمارے ہوتے تھے ساتھ. بہت سردی ہوتی ہے وہاں. ہم باب المدینہ والے یعنی اتنی سردیاں نہیں دیکھے ہوتے، پھر بھی یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاپا یہ عاشقان رسول جمع ہوئے اور 6، 7، 8 فروری کو گستاخان رسول کی اس گستاخانہ حرکت کو سامنے رکھتے ہوئے جو گستاخانہ خاکے جاری کیے، دنیا بھر میں گستاخان رسول کو جواب دینے کے لیے دنیا بھر کے عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعین والے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے 6، 7، 8 کو سفر کر جائیں تو جتنے ابھی نظر آ رہے ہیں کم از کم یہ اگر یہ حاضرین میں ناظرین میں
اگر ہم کو پیغام دے دیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اب دعوت اسلامی والے اور گستاخان رسول کو اس طرح مطلب ہم دکھ کریں گے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. بابا خطیب صاحب بھی یوں اعلان اگر کریں کہ میں بھی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، میری مسجد سے کون کون سفر کریں گے؟ میرے ساتھ مدینہ. پھر تو بہت سارے مقتدی حضرت کہہ کر چل پڑے. شاید ظاہر نصیب ایسا بھی کوئی اعلان کرنے کا اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے لبیک انشاءاللہ. بھئی آپ اگر نہیں بھی جانا چاہے خطیب صاحبان تو کم از کم اپنے مقتدیوں کو بھیج دیں مدنی قافلوں میں. نہیں تو اگر مجبوریاں ہوں تو چلے جمعہ پڑھانے کے لیے بھلے مسجد میں اپنی آ جائیں، پھر جمعہ پڑھا کے پھر قافلے میں سفر کر لیں. ہاں ترکیب نہ بنتی ہو جی. اور کل جمعہ میں اگر ہمارے یہی خطیب صاحبان بیان اونٹ بڈھا پجاری سے کچھ ترغیب دلا دیں مدنی قافلوں کی تو مدینہ. اور چونکہ 11ویں شریف کی ترکیب کے مطابق بھی شاید ان کے بیان ہوں گے کل، تو وہ بھی شامل کر لیں. غوث پاک کو بھی مطلب یعنی کہ پکار لیں کہ یا غوث پاک ہم 6 7 8 کو قافلے نکال رہے ہیں، آپ بس نظر ڈال دیں ہم پر. 6 7 8 فروری کو مدنی قافلوں میں سفر جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. یہ یعنی کہ 6 7 8 فروری صرف دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام، مدنی قافلہ. اور دنیا بھر میں انشاءاللہ مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی ماشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کھڑے ہو کر اظہار کریں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی دھوم دھام مچا دیں گے انشاءاللہ. مرحبا. عالمی مدنی مرکز میں اتنے سارے کھڑے ہو گئے. عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عزت مصطفیٰ مرحبا مرحبا رفعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا ناموس مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا سنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا یسوع مصطفیٰ مرحبا مرحبا ابرو مصطفیٰ مرحبا مرحبا پسینہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا سینہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا قوت مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا بازو مصطفیٰ مرحبا مرحبا یسوع مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوشبو مصطفیٰ مرحبا مرحبا دل میں ہو آرزو مصطفیٰ مرحبا مرحبا چلا سوئے مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں ہم گستاخان رسول سے ہم گستاخان رسول سے بناؤ گے کبھی خاکے؟ ہم ایسے مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کروائیں گے کہ تمہارے گرو شیطان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. باپا دیگر ممالک سے بھی باپا ذمہ داران سے رابطہ ہوا ہے، وہاں بھی باپا 6 7 8 کے مدنی قافلوں کی تیاریاں جاری ہیں باپا.
جس میں ہند، بنگلہ دیش، باپا کوریا، ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ، تو ان ممالک سے ہی باپا ذمہ داران سے رابطہ ہوا ہے. وہاں پر بھی باپا اسلامی بھائی نے بتایا ہے کہ 6، 7، 8 کے مدنی قافلوں کی تیاریاں جاری ہیں باپا. ماشاءاللہ، مرحبا. انشاءاللہ دنیا بھر میں دھوم مچا دیں گے مدنی قافلوں کی، مدنی کاموں کی، سنتوں کی، ہر طرف بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. مسجدیں بھر دیں گے انشاءاللہ نمازیوں سے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا قمر شہزاد عطاری کہوٹہ ڈویژن خادم مہروی کابینات سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں فوتگی کے مواقع پر 40 دن تک پورے خاندان کو روزانہ کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، اور ایسی رسومات کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کر پائے تو اس کو آر دلائی جاتی ہے. برائے کرم ارشاد فرمائیے کہ ایسی رسومات کو پورا کرنا کیسا. باپا کہوٹہ ڈویژن کی مدنی کاموں کی ترقی کے لیے بھی دعا فرما دیں اور بے حصہ بخشش کی دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت کے گھر والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو اس معاملے میں قرض لینا پڑتا ہے. مہمان آتے رہتے ہیں اور میت والے ان کو کھلاتے ہیں. جی ہیں آ کے پڑے رہتے ہیں. وہ 5 شالیہ کا دور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو چاہے یہ ابھی تک ہے 40 دن تک دامہ ڈال دیتے ہیں. بھائی یہاں تک ہے ایک دفعہ ایک مطلب 80-90 سال کی بڑھیا ہوگی، اس کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی جو بہو تھی اس کو بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ اتنا جو ہے وہ سونا رکھا ہوا ہے جو خالص میں نے اس لیے رکھا تھا، غریب لوگ تھے، کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو وہ اٹھا لینا اور اس کی رقم سے میرے جو وہ ایک خاص نام ہوتا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا رسم کا. جی مطلب وہ انہیں کھلانا پلانے کا جو ہوگا نا، ظاہر وہ رشتہ دار بہت سارے آئیں گے، سب آئیں گے، تمہیں کھلانے پلانے کی ٹینشن نہیں ہو، تم جو ہے نا وہاں سے وہ ترکیب بنا لینا اور انشاءاللہ تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. پھر وہ 1-2 دن میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا. اللہ بیچاری کی مغفرت. یہ ہے کہ دیکھو سنت میں آپ کو عرض کروں کہ کسی کا جب انتقال ہو جائے تو میت جہاں ہوئی نا اس گھر والوں کا، کیونکہ وہ رنجیدہ ہوں گے، تو پڑوسیوں کے لیے سنت ہے. یہاں بھی رشتہ داروں کی قید نہیں ہے، پڑوسیوں کے لیے سنت یہ کہ ان گھر والوں کو 1 دن کھانا کھلائیں. اس میں بھی کوئی زور جبر نہیں ہے نا، سنت ہے کہ کھلائیں، اچھی باتیں ثواب ملے گا. وہ بھی 1 دن، وہ بھی صرف اہل میت، جو میت کے جیسے کسی کا باپ فوت ہو گیا تو بال بچوں کو اس کے، نہ کہ جو خاندان آ کے یا دور کے رشتہ دار آ کے وہ ڈیرا ڈال کے پڑے رہتے ہیں، ان کا نہیں ہے. تو اس طرح اگر یہ کیا جا رہا ہے، اور اب اگر لوگوں کے شر سے بچنا پایا گیا کہ یہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اگر ان کو نہیں کھلائیں گے تو یہ شر کریں گے، بدنام کریں گے، تانے دیں گے، تو اب تو ان جو ایسے ہیں ان کو جو کھلایا جا رہا ہے یہ ان کے حق میں رشوت ہے، کھانے والوں کے حق میں گناہ گار ہوں گے، کھائیں گے تو حرام کھائیں گے. البتہ کھلانے والا اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے کھلا رہا ہے تو یہ خود گناہ گار نہیں ہے، اگرچہ ہے یہ بھی رشوت لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو یہ مطلب مہمان جو ہے نا یہ 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، 3 دن رہ لے نا، یعنی یہ جنرلی موت کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی 3 دن کے بعد میزبان کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس سے معذرت کر لے. اب وہ اچھے الفاظ میں جسے کہہ دے آدمی کہ مجبور ہوں مزید، اگرچہ زبان نہیں اٹھے گی لیکن اجازت تو ہے، حدیث پاک ہے نا 3 دن کی. البتہ عوام میں یہ محاورہ ہے، مطلب 1 دن مہمان، 2 دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان، یہ بہت اہم محاورہ ہی ہے. کسی نے سنا بھی ہو تو سنا ہے کسی نے؟ ہاں اکا دکا تو پرانے لوگ، یہ پرانا محاورہ ہے. تو مہمان یوں گلے پڑ جائے، گھر میں دھاما ڈال دے، ڈیرا ڈال دے، یہ نہیں ٹھیک.
اگلے کی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے. جگہ کی تنگی، پھر مطلب وہ تو بیچاروں کو جینا حرام ہو جاتا ہوگا یار 40 دن تک. پھر آمدنی ابھی تو ہم غریبوں کو رو رہے تھے یہ اخراجات، تو یہ زبردستی اخراجات اور نکل آئے. تو ایسا نہ کیا جائے. توبہ توبہ، بچنا چاہیے اس سے. صرف تیجے کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسائل ہے. حالانکہ تیجے کا جو دعوت ہوتی ہے تیجے کی وہ بھی جائز نہیں ہے. غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، نہ کہ ان مستنڈوں کو اور رشتہ داروں کو. ان کی تھوڑی ضرورت ہے. ہاں کوئی رشتہ دار غریب ہے اور وہ شریک ہو گیا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. بطور غریب اگر وہ شریک ہوا ہے تو. طعام المیت یمیت القلب، یعنی میت کا کھانا دل کی موت ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. اب دل مردہ ہو جائے یا مر کے گل سڑ جائے پرواہ نہیں ہے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلا وہ چٹ کیجئے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہم بچیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی عمر شریف کو بتائے گا. وہ ہمارے شخصیات میں سے بھی آواز آ رہی ہے لبیک لبیک پیچھے سے. عوام بھی اکا دکا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بابا یہاں کافی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے بابا، جو پیچھے آ گیا وہ شخصیت. مدینہ مدینہ. تو پیچھے والوں کو حسرت نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم اسکرین پر نہیں آ سکتے یار، چھوڑو یار اوپر نہیں جاتے. میری پیٹھ نظر آتی ہوگی آپ کو شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیٹھ کے پیچھے وبرکاتہ. بھی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد حسنین رضا عطاری ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 900 سال تھی. صرف پکڑ تو لو ان کو، مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. اتنا تو ہے کہ 1000 سال سے اوپر تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو ایک میں نے وہ اشارہ دے دیا. پیچھے سے بولنا ہے تو بول دو جلدی. مدنی سپاہیوں اوپر پہنچو. 1000 بولا تو 1050. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1050. 1050. بھائی اس کو بھی بٹھا لو یار. مدنی سپاہیوں لے لو اس کو اپنے پاس. نہیں چھوڑو یار، آپ کو نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں. 1300 سے زائد ہے تو کتنی ملفوظات اعلی حضرت میں کتنی لکھی ہے بتاؤ. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید اتاری پنجاب اوکارا سے حاضر ہوا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1350 سال ہے. پکڑ لو اس کو. ملفوظات اعلی حضرت میں جو لکھا ہے نا اس وقت وہ ویلڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال. چکو 2 درس. لبیک. پیچھے سے جواب درست ہے. پیچھے سے جواب آ گیا 1600 سال. مدینہ. باپا یہ بھی بتا رہے تھے کہ 1600 سال. مائک پر وہ آپ کو کان میں کہہ رہے ہیں ادھر سے پیچھے سے کسی نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد سیف اللہ تاری جامعۃ المدینہ صادق آباد سے. بابا جان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1600 سال ہے. جواب درست ہے. 12 روزہ مدنی کورس اس کو کروا دو تاکہ آنکھیں جھک جائیں. اب تو آنکھیں جھکا کے تو بولو یار. ایک تو یہ نا کہ وہ مدنی پھول سنتے وقت نگاہ جھکا کے رکھے اور اپنے آپ کو نہ ڈھونڈے. اب جب کلام پڑھا جا رہا ہے یا وہ ختم ہو گیا تو تب تو وہ گردن گھما گھما کے سامنے آ سکتا ہے نا. وہ دیکھے آ کے کہ کہاں سے جگہ بنتی ہے.
उस वक्त तो नहीं सुन रहा वो। हुब्बे जहाँ का बुरा हो, ऐसी बुरी बला है। जब हमारा जुलूस गौसिया निकलता है ना, तो गिनती के होते यार, ऐसे दौड़ दौड़ के मेरे चप्पल में पाँव डाल देते हैं। और अब मैं ऐसा कमज़ोर हो गया हूँ, मोजे भी होते हैं मेरे, अगर कोई कंकर अगर मुझे चुप गया तो कहीं यार गिरा ना दे मुझे, इतना बड़ा स्पेस है ना। तो चप्पल मेरे पाक साफ आमतौर पे, ये बाहर निकलना ही क्या होता है मेरा। आज जरा जोर से किसी ने पाँव डाल दिया तो हमारे साथ तो होते ना खादिमीन, भगा दिया, हटा दिया पीछे। ऐसा भाग भाग के आते हैं, मेरे बराबर में चलने का ऐसा जज्बा होता है इनको। खुदा जाने मेरी कुर्बत इनको खींच कर लाती है या डैश 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 समझ जाए कि दुनिया मुझे देखेगी कि मैं आशिक गौसे आज़म हूँ, या कल 4 आदमी को कह सकूँगा देखा था मेरे को स्क्रीन पर, मैं तो बराबर में चल रहा था। तो भाग भाग के आ रहे होते बेचारे यार। अल्लाह ताला बस हुब्बे जा से, शोहरत और इज़्ज़त की ख्वाहिश से हमको नजात बख्शे। ये बहुत बहुत बुरी बला है जो दीन और ईमान के लिए नुकसान दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जानी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त मदनी मुज़ाकरा देख रहा हूँ और आपने जो इरशाद फरमाया इसी तरह ऐलान करूंगा कि मैं खुद भी काफिले में सफर करूंगा और मेरे साथ तमाम मुक्तदी जो हैं ये भी काफिले में सफर करें। फरमाना तारीफ माशाअल्लाह। खानेवाल शेर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में दे, बापा जान कोई ऐसा अमल बता दे कि हमारा जीना भी अल्लाह पाक के लिए और मरना भी अल्लाह पाक के लिए, हमारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो ज़हे नसीब हम इस हुक्म कुरानी की अमली तस्वीर हो जाए कि हमारा जीना मरना ये सब रब्बुल आलमीन के लिए हो जाए। अफसोस हमारे किरदार से इसका कोई इजहार नहीं है, बल्कि हमारा किरदार जो है ना इसका बराबर इनकार करता है। बिल्कुल हम उलट चल रहे हैं। अंदाज़े ज़िंदगी ऐसा है जैसे बस सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। खाओ पियो मौज करो यार, खाओ पियो जान बनाओ, दुनिया में आए किसके लिए। है ना, यह हालत है कि ज़ीस्तन बराए खुर्दन, यानी गोया खाने पीने के लिए जिंदा है। खुर्दन माने खाना, है ना। तो ज़ीस्तन बरा खुर्दन यानी खाने के लिए जिंदा रहना, खाने के लिए जीना। हालांकि होना ये चाहिए कि खुर्दन बराए ज़ीस्तन, यानी जिंदा रहने के लिए बंदा खाए, न कि खाने के लिए जिए। लेकिन अफसोस अब अगर कोई दावा करे भी कि मैं तो भाई सिर्फ जीने के लिए खा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, बैंक बैलेंस बाहर निकाल, चल जितना वो दफन करके रखा है ना बैंक में, ये निकाल बाहर। जितना घर में नोटों की गड्डियाँ छुपा कर सब निकाल बाहर, राय खुदा में बांट। बाहर हो तो फिर पता चले कि आपका दावा कितना सच्चा है। इतनी हिर्स है, इतनी हिर्स है, 7 पेड़ियाँ खाएं इतना कमा लिया है। पार्टी नहीं, लोग बोलते पार्टा है, पार्टा। इस पार्टे शाह को भी पार्टों का सरदार बनना होता है। तो कभी अमेरिका में ब्रांच खोल रहा है, कभी अफ्रीका में खोल रहा है, इधर भागता है उधर भागता है। वो किसी ने कहा ना, सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए, बहुत कमा लिया, अब चलो। हाय अब क्या होगा, मैंने नेकियां तो नहीं कमाई, नोटें कमाई हैं। नोटें ठीक है, तेरे वारिस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तूने इनको थोड़ी कहा था कि मेरे बाद मस्जिद बनाना, नमाजें पढ़ना, नेकियां करना। तुमने तो इनको भी नोटें गिनना सिखाया था, नोटें गिनते रहेंगे ये भी आएंगे तेरे पास रोते हुए फिर। मगर अभी तो तू चल, तेरी बारी है, फिर क्या होगा। हाय दौलत होय दौलत, हाय दौलत होय दौलत करते हुए
قبر میں اتر جائیں گے. مرتے مرتے بھی وہ دولت کی حرص بعض اوقات نہیں جاتی. یہ زندگی میں اسی کو پالا نا, نوٹوں ہی کے سپنے دیکھے تو نوٹیں ہی نوٹیں ہوتی ہیں. میرا مال میرا مال میرا مال. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ آدمی کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تب بھی کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی, پیٹ نہیں بھرتا. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت عنایت فرمائے بجاہ النبی الامین. تو بہرحال یہ کہ ہمیں بس صرف اور صرف اپنے رب کے لیے جینا اور رب کے لیے مرنا چاہیے. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. کاش ایسا نصیب ہو جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو کاش عملی مسلمان ہو کر ہم جئیں اور حقیقی مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے سفر کریں, قبر میں جا کر مزے کریں. رب کی رحمت سے ہی یہ سب ہو سکے گا. لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے ہم جا رہے ہیں, ناک کی سیدھ میں جا رہے ہیں, بہت بڑی وہ آگ کی کھائی سامنے ہے, مگر ہم بالکل بڑھے چلے جا رہے ہیں. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. رشوت کے ذریعے کرنا ہو تو صحیح ہے, چوری کرنے کے ذریعے ہو تو صحیح ہے, دھوکہ ملاوٹ جو بھی ترکیب ہو, مال آنا چاہیے. یہ مال نہیں ہے, یہ سانپ ہے, سانپ جو ڈس لے گا کھا جائے گا, کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. بھلے نا ابھی سرمایہ دار ہے, ابھی آپ کی اپروچ بھی ہے, فون کر کے تھانے میں غریب کو اٹھوا سکتے ہیں آپ, اتنی آپ مطلب کہ طاقت رکھتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد ہل بھی نہیں سکیں گے, لوگ آپ کو اٹھائیں گے کندھوں پر. پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا قبر میں. کئی غریب بیچارے قیدی جیلوں میں ملیں گے آپ کو کہ جن کو رشوتوں کے ذریعے بند کروایا گیا ہوگا, ہوں گے بیچارے بے قصور, اور وہ ترکیب بنا کر رشوت کھلا کر اٹھوا دیا ہوگا, اندر ڈال دیا ہوگا. کئی ایسے ہوں گے بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن ان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ دنیا 4 دن کی ہے, انشاءاللہ آخرت تمہاری ہے. جو آخرت مظلوموں کی ہے, مظلوموں کی چاندی ہے وہاں آخرت. آخرت کے سمجھو وہ بادشاہ جو ہیں وہ مظلوم لوگ ہیں جن کو دنیا میں دبایا گیا, ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, لوٹا گیا, کھسوٹا گیا, مارا پیٹا گیا ظلمن. تو یہ ان کی چاندی ہے آخرت میں. یہ ان کے عیش ہوں گے, مزے ہوں گے, اور ظالم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اس کی ذلت رسوائی اس کے منہ پر چڑھ رہی ہوگی, اور ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. سب کو ظلم و ستم سے ڈرنا چاہیے, اور غریب ہو یا مالدار ہو کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم یہ آخرت کا اندھیرا ہے. تو بہرحال یہ کہ نہ سب مالدار برے, میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں. اب اگر مال حلال کا ہے اور اس کے حقوق واجبہ ادا ہو رہے ہیں تو اس مال کو پھر بھی فضیلت تو کہاں سے لائے؟ مباح ہے کرنا, یعنی ناجائز بھی نہیں اور ثواب بھی نہیں, مباح ہے. یعنی مال جمع کرنا یہ مباح ہے, نہ ثواب نہ گناہ. ہاں جو اس کے واجب حقوق ادا کر رہے ہیں ان کا ثواب ملے گا. اگر ان میں سے واقعی دل کھول کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, اخبار میں نام چھپوانے کے لیے نہیں, کسی کو متاثر اپنی ذات سے کرنے کے لیے نہیں, رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں, تو اس مال کے ذریعے اب ثواب کمائیں گے. اس مال کے ذریعے مسجد بنا رہے ہیں, اس کا ثواب ملے گا. جو نیک کام آپ کریں گے اس کا ثواب ملے گا. ان نیک کاموں کی نیت سے بھی مال کمانا یہ بہت بڑا رسک ہے کہ مال آ گیا تو کیا ضروری ہے کہ یہ نیتیں سلامت رہیں؟ قلب جو منقلب ہو جاتا ہے, دل پھر جاتا ہے, پھرتا رہتا ہے, اسی لیے تو اس کو قلب بولتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. حدیث شریف میں اس کی مثال
پرندے کے اس پر کی طرح پر کی دی گئی ہے جسے ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، تو دل اس طرح الٹ پلٹ ہوتا ہے، اسی لیے یہ قلب کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نیت سے بھی مال کمانا کہ میں اس سے مسجد بناؤں گا، میں حج کروں گا، میں یوں کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اس نیت سے بھی مال کمانے کی پذیرائی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے، ثواب کمانا ہے، ٹھیک ہے، نفلیں پڑھ، فرضوں کے ساتھ ساتھ فرض اچھی طرح پڑھ، تلاوت قرآن کر، درود شریف پڑھ کثرت کے ساتھ، سچ بولا کر، اخلاق سنوار لے، بہت سارے ذرائع ہیں ثواب کمانے کے، خالی یہ پیسے رہ گئے جس میں رسک رسک رسک، دنیا میں بھی رسک، دنیا میں بھی خوف کہ کہیں وہ ڈاکوؤں کی چٹھی نہ آ جائے، کہیں بطہ خور کی نظر نہ لگ جائے، کہیں میرا بچہ کوئی نہ اٹھا جائے، کہیں مجھے ہی کوئی اغوا نہ کر جائے، کڈنپ کیس غریبوں کے ساتھ، غریبوں کو بعض اوقات بھول کر لے بھی جاتے ہیں تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، چل بھاگ تو کہاں گیا یار، مالداروں کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں، خیر یہ ظلم ہے جو کرتے ہیں ظالم ہیں، ان کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، آخرت میں ان کی خیر نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں، لیکن مالدار کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ رسک ہے، کتنی اذیت ہوتی ہوئی جس کو لے جاتے ہوں گے، دل کے دورے پڑ جاتے ہوں گے بیچاروں کو، کیا کیا ہو جاتا ہوگا، صدا کا مریض ہو جاتا ہوگا، رات کو چونک کے جاگ پڑتا ہوگا، خوف بیٹھ جاتا ہوگا۔ یہ مال کی دنیا میں، یہ ہمارے ملک کا دنیا بھر میں اس طرح کڈنپ کے کیس نہیں ہوتے ہر جگہ، تو پھر بھی بہرحال یہ کہ مال جو ہے نا، ایک تو حلال کمانا دشوار، حلال کمائی سے کوئی مالدار بن جائے اس دور میں، اس کا چانس جو ہے نا، میں ناممکن نہیں کہتا احتیاطاً، بہت بہت مشکل ہے۔ پھر بھی ٹینشن اتنا ہوتا ہے بابا کہ کسی کے تحت 25 50 500 ملازمین کام کرتے ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ نکالنا، یہ سیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام اتنا کرے کہ ان 5 50 100 200 500 کی تنخواہ نکالے۔ ایک سفر میں ہم پچھلے دنوں ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، پھر ہمارے ساتھ ہی رہے، ان کے تحت بھی کچھ ملازمین کام کرتے ہیں، تو اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ روز اٹھے تو ان کو روز ملازمین کو کام دینا ہے اور ملازمین کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ حالت یہ ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے دوائی لیتے ہیں اور وہ ناک پر وہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کو دم گھٹتا ہے تو اس کو بھی کچھ مطلب کچھ اس کو کہتے ہیں نام نا، ایمبولائزر، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہوتا ہے، تو وہ لگاتے ہیں۔ اچھا 2 راتیں وہ ہمارے ساتھ تھے، مدنی کام، مشورے اور بیانات وغیرہ، تو انہوں نے جب مجھے پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہے، تو میں نے کہا یار 2 راتوں سے تو آپ ہمارے ساتھ ہو، آپ کو یہ مطلب نہ آپ نے ہمارے سامنے دوائی لی نہ وہ لگایا گیا کیا تھا، بولا نہیں 2 راتوں سے میرے کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، میں سو رہا ہوں مزے سے، تو میں کہا 2 راتوں سے، بولا 2 راتوں سے مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں بیمار ہوں، ورنہ میں جب تک دوائی نہ لے لوں اور یہ لگا نہ لوں نا مجھے نیند نہیں آتی، میں سو نہیں سکتا۔ تب بھی ان کو مشورہ دیا گیا، جب مدنی کام میں رہنے سے، دعوت اسلامی کے ساتھ رہنے سے آپ 2-3 راتوں کا دیکھیے کہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ کیوں نہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر آپ کام کریں اور یہ ٹینشن آپ اپنا کم کریں نا، آپ کے کاروبار کا ٹینشن آپ کو بیمار کرے، بالکل سامنے تھا کہ کاروبار کے ٹینشن کی وجہ سے ان کی طبیعت کا یہ حال تھا، لیکن کاروبار کا ٹینشن ختم نہیں کرنا، بھلے میں دوائی لیتا رہوں، میں جو بھی کچھ کرتا رہوں، بہت عجیب کوئی سچویشن ہے لوگوں کی۔ پر یہ تنخواہ بعضوں کی 50 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ تقسیم کرنی ہوتی ان کو، ملازمین میں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کی تنخواہیں صاحب کو تقسیم کرنی ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو 1 کروڑ روپیہ مہینے کا ملازمین کے لیے کمانا ہے، پھر کروڑ روپیے انہوں نے اپنے الیکٹرک اور دیگر اوور ہیڈ کے لیے کمانے ہیں، پھر انہوں نے اپنے لیے بھی کمانا ہے، یعنی میں کماؤں کہ نہ کماؤں اپنے لیے الگ بات ہے، لیکن اچھا اب ان کو سمجھائیں گے نا تو کہیں گے کیا کریں، اتنے گھر لگے ہوئے ہیں، غریبوں کے اتنے گھر لگے ہوئے ہیں، تو غریبوں کا گھر بھی پالنا ہوتا ہے، ملازمین کا یہ بھی ہوتا ہے، ایسی ہمدردی والی بات کریں گے کہ یہی مطلب کہ حاجی نمازی ہے، یہی سب سے زیادہ نیک آدمی ہے نا، لیکن خود اپنی ضمیر سے پوچھے تو یہ دیکھے کہ یہ غریبوں کے بھلے کی اس کے اندر نیت کتنی ہے اور مال کمانے کی اس کے اندر نیت کتنی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کسی نے آپ سے وہ ہوٹل وغیرہ کھولنے پر
آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ان کا بھلا کروں اور ان کو حلال گوشت ملے اور ثواب کمانے کے لیے، تو آپ نے اس کو مدنی پھول عطا فرمایا تھا کہ ثواب کمانے کے لیے ہوٹل کھول کے نہ ہی ضروری تھا، اور بھی تو ثواب کمانے کے ذرائع ہیں۔ تو یہ کافی سارے مدنی پھول ہیں ایسے جن کو قبول کرنے کی دیر ہے، ورنہ یہ مال اور مال کی محبت بابا قبول کرنے کا جذبے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد شعبان رضا عطاری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی کے ہاں یہ دیکھا کہ صدقے کا بکرا کاٹنے سے پہلے گھر کے افراد کے نام کاغذ پر لکھ کر آٹے میں ملا کر بکرے کو کھلایا، کیا یہ کرنا درست ہے؟ اب خدا جانے کسی بابا جی نے یہ مشورہ دیا ہو تو اسے کہیں علماء سے نہ سنا ہے نہ کہیں یہ پڑھا ہے۔ ہاں، بکرے کو آٹا کھلانا جائز ہے، اگر کھاتا ہے تو آٹا، بکرا گندھا ہوا آٹا کبھی دیکھا نہیں کھاتا ہو، یہ کاغذ پر نام لکھ کر آٹا گوندھ کر اس کو کھلانا فضول تو ہے، مطلب ایک بیجا رسم ہے اور کیا۔ اب کوئی ٹوٹکا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کے دنوں میں بھی وہ دیکھا جاتا نا، جن کے 7 حصے ہوتے تو وہ چھری لے لے کے گھومتے تھے، بھائی ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگائیں گے پھر وہ اس چھری سے ذبح کرنا ہے، اس کو جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اچھا، ہاتھ لگواتے ہیں خالی؟ جی بابا۔ اچھا، کہیں پڑھا نہیں ہے نہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ کسی نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، یہ جو کھجوروں کو دم کرنا ہے نا، تو انہوں نے لکھا ہے کیا 11 کھجوروں کو دم کر کے ملک شیک بنا کے پی لیں؟ کھجور کا ملک شیک بن مسجد میں نہیں ہنستے، توبہ ہنستے، یلا ایسے ہی ہے۔ آواز آئی میرے کو، کہکا مارنا ویسے ہی مطلب ثابت نہیں ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ کہا اس کو بولتے ہیں کہ جس سے اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا بھی ہو تو سن لے، آواز سے ہنسنا، اتنا ہنسا کہ خود سنا، تو یہ ہنسنا کہلاتا ہے۔ یہ بھی مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تبسم مسکرانا جس میں دانت نظر آتے ہیں، ہونٹ پھیلتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، یہ جائز ہے مسجد میں۔ تو پیچھے والے تو خیر ہنسے ہوں گے تو یہ فنا مسجد والے ہوں گے، کیونکہ مسجد میں تو پردہ لگا ہوا ہے۔ یہاں مسجد جہاں پردہ نظر آتا ہے اس کے پاس کالی پٹی بنی ہوئی ہے، یہ نشانی ہے کہ کالی پٹی کے اندر میں مسجد میں ہوں، تو وہ فنا مسجد، یعنی کہ مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ فنا مسجد ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ہنسنا زور سے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی منع فرمایا ہے، قہقہ لگانا۔ تو یہ کہ کھجور ایک کھانا ہے، اب اس میں اگر ملک شیک بنا کر کھایا تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تو بظاہر تو کوئی اس میں ممانعت کی وجہ نہیں ہے، دودھ میں ہی تو مکس ہوگا نا، وہ چینی کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ پہلے تو چینی کی جگہ یہ کھجوریں اور شہد استعمال ہوتا تھا، اب تو خیر چینی ایجاد ہو گئی جو طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہے، کھجور یہ اوریجنل چینی ہے۔ یہ آپ نے رہنمائی کر دی اچھی، ورنہ یہ بغیر چینی کے ملک شیک بنائیں گے بھی نہیں ہیں۔ کھجور ایسی میٹھی ہوتی ہے، سفید چینی آپ پھانکو کیا میٹھی ہوتی ہے، کھجور ایسی مٹھاس ہوتی ہے، اور مدینے کی کھجور ہو تو مدینے کی ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ یہ مطلب بیچاروں کو نہیں اتنی سمجھ پڑتی، کھا لیتے ہیں بس، پی لیتے ہیں۔ کھجور بہت میٹھی ہوتی ہے، اور 11 کھجوریں اور 1 گلاس میں ملک شیک تو خود اتنا میٹھا ہوگا کہ شوگر کے مریض کو انسولین لینے پڑیں گے، شاید شوگر کا مریض یہ لالچ میں پڑے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں؟ ربیع الاخر کی 11 تاریخ آپ کی وفات ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغدادی کسوٹی۔
10 سوالات ہوں گے اور اس میں آپ نے امیر علیہ سنت کے ذہن میں جو مرادی شے ہوگی اسے اس تک پہنچنا ہے. 11ویں میں آپ کو نام مدنی فیس کے ساتھ نام لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد دلاور اتاری ہے، رینالہ خرد، ضلع اوکاڑا، بخاری کابینہ سے. پیارے باپا جان، آپ کے ذہن میں جو مراد ہے وہ کوئی انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، خضر عیار اتاری، بصیر پور، بخاری کابینہ سے. جو آپ کے ذہن میں مرادی شے ہے، کیا وہ فرشتہ ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، فیاض احمد اتاری، پاک بخاری، ضلع اوکاڑا سے حاضر ہوں. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق مکہ شریف سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، سردار آباد. کیا وجہ شہرت حضور پاک عبد القادر جیلانی ان سے نسبت ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی، جو آپ کی مرادی شخصیت ہے، کیا جو وہ آپ کی مرادی شے ہے، کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشاد اتاری، جامعۃ المدینہ، اوکاڑا. باپا جانی، جو آپ کی مرادی شخصیت ہے وہ حضور غوث پاک کی سے استعمال شدہ ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، فیاض احمد اتاری، پاک بخاری، ضلع اوکاڑا سے. پیارے باپا جان، آپ کی مرادش ہے، کیا اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم. پیارے باپا جان، ایمان و عافیت کی دعا فرما دیجیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ تحریری صورت میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا، کیا آپ کو مرادی شے بغداد شریف میں ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحسیب اتاری، فیضان مدینہ، درجہ رابعہ. کیا ان کی نسبت کیا وہ چیز جو ہے غوث پاک کے مدرسے میں تھی یا ہے؟ مدرسے میں ہے؟ مدرسے سے نسبت ہے؟ ابھی بھی ہے؟ مدرسے میں ہے. لا. بغداد میں ہے، غوث پاک سے نسبت بھی ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھی بھی جا سکتی ہے. اب ہو سکتا ہے مدرسے میں اب نہ ہو، پہلے ہو. تو پاپا نام لینے کی اب اب اجازت تو پہنچنے میں کچھ اشارہ ہو گیا. مدنی فیس کے ساتھ اب کیا وہ کنواں ہے؟ لا. غوث پاک کا یہ تو سوال ہوا نا، نام لینا. وہ آپ کی مرادی شے کیا غوث پاک کا کنواں مبارک ہے؟ لا، یہ بھی نام نہ ہوا. چلو یہ شے تو ہو گئی. اب میری بھی جو مرادی شے ہے اس کا یعنی ہمارے ہاں ایک نام ہے اس شے کا، جیسے کنواں بھی ایک نام ہی ہے نا، کامن نام ہے، تو اس کا بھی کامن نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ گنبد شریف ہے؟ جواب درست ہے.
माशाअल्लाह। अरे किसका गुम्बद शरीफ है वो तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि अब थे हम वही ना इस वक्त बगदाद शरीफ में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और मेरे पास मौजूद नेकियों और जो हाज़रीन नाज़रीन अपनी नेकियां मुझे ईसाले सवाब करें, जैसे कह दें कि हमारे पास जो भी नेकियां हैं वो हमने इलियास को ईसाले सवाब की, तो वो मेरे नामा अमाल में मुंतकिल होंगी इंशाअल्लाह। तो इन तमाम नेकियों पर ए अल्लाह अपनी रहमत के शाया निशान सवाब मरहमत फरमा, और ये सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनको पहुँचा। जुमला अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जुमला मुमिनात मोमिनीन, मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म, गौसे आज़म, इमाम गजाली, गरीब नवाज, आला हज़रत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगीन मरहूमीन, मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, और खुसूसन 6, 7, 8 फरवरी मदनी काफिले के बनने वाले मुसाफिरीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज शब जुमुआ है, बरकतों वाली रात है, और हमने तेरे नेक बंदे, तेरे वली कामिल सैयदी गौसे आदम की याद मनाई कि ये नुज़ूल रहमत का मौका है। ऐ मौला, हमें अपने इस नेक बंदे अब्दुल कादिर के सदक़े में बेहिसाब बख्श दे, जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, नज़रा कब्र और हश्र में हमारे गौसे आज़म के दामन में हमें पनाह नसीब फरमा। इन्हीं के सदक़े ऐ अल्लाह हम पर खूब करम फरमा, और हमें जन्नतुल फिरदौस में इनके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। रब करीम
جب تک جئیں گناہوں سے بچے رہیں، نافرمانیوں سے محفوظ رہیں۔ اے اللہ، گناہ 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 بس ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا گناہ، اس کے بغیر نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ حالانکہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ گویا نہیں۔ ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ اس کا احساس ہی نہیں، کولو کے بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں، دنیا 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 دنیا، دنیا کے لیے اپنے شب و روز ہم نے گویا وقف کر دیے۔ نیکیاں نہیں ہو پاتی، ہمارے پلے نیکیاں نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، درست نمازیں نہیں ہیں، درست روزے نہیں ہیں۔ اے اللہ، اخلاص کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں، دکھاوا، حب جا، ریا اور نہ جانے کیا کیا گندگیاں ہمارے دماغ میں دل میں بھر گئی ہیں۔ اے میرے مولا، اپنے اچھے سچے محبوب کے صدقے میں ہم کو اچھا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نام کا نہیں حقیقی عاشق رسول بننا نصیب کر دے۔ الہ العالمین نزعہ کے وقت جو سختیاں ہم نے روایتوں میں پڑھی ہیں، تیری قسم برداشت کی کوئی تاب کیا تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہوگا کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت، حالانکہ وہ ڈنڈی کا وار بھی برداشت ہم نہ کر سکیں۔ یا اللہ، جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، یہ تکلیفیں کیسے برداشت ہوگی؟ اے کاش ایسے میں ہماری نگاہوں میں حسن و جمال مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوں اور ہماری روح نکل رہی ہو اور ہمیں درد کا تکلیف کا احساس نہ رہے۔ ایمان پر عافیت کے ساتھ جلوہ مصطفیٰ میں ہمارا خاتمہ ہو جائے اور اپنی قبر میں ہم ایمان کے ساتھ اتر جائیں۔ یا اللہ، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک اللہ، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ یا اللہ، ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ رب کریم، بے روزگاریاں، قرضداریاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں سب دور ہوں۔ الہ العالمین، ہم
खुशहाल रहकर, खुशबाश रहकर तेरी इबादत करें, तंदुरुस्त सेहतमंद रहकर तेरी इबादत करें। इलाहुल आलमीन, हमारे जितने मरीज़ हैं उन पर रहमत की नज़र फरमा। बेरोज़गारों, कर्ज़दारों और बे औलादों जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, उन बेचारों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते तोए बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं। जो मजलिस खैर मजलिस ज़िक्र में पढ़े उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदारे हरम ए शहंशाही, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम ए शहंशाही, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों। कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं। फंस ना जाओ क़यामत में मौला कहीं, फंस ना जाओ क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम ही, ऐ शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम ही। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। हो निगाहे करम में हम पे सुल्तान दी, तुम पे दम करोड़ों दुरूद व
सलाम। मौत के वक्त गर हो निगाह करम, मौत के वक्त गर हो निगाह करम, मौत के वक्त गर हो निगाह करम। काश इस शान से ये निकल जाए तुम, काश इस शान से ये निकल जाए तुम। संगे दर पर तुम्हारे हो मेरी जबी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। अब मदीने में बुलने वालों अतारी को, मदीने में बुलने वालों अतारी को, अब मदीने में बुलने वालों अतारी को। अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम हो। निगाह करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। का